تو ساری امت کے طبقات اس پر متفق ہیں کہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات بشری میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اچھا، بسا اوقات لوگ نا یہاں مغالطہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو تم نمبر دے رہے ہو تو یہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا وہ جو سچ لے کے آئے اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی یہ سب متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ سچ لانے والے کون ہیں اور سب سے پہلے سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں، تو فرمایا سچ لانے والے ہمارے نبی ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ تو یہاں پر دوسرا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر دوسری آیت ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کا 5واں پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ نے انعام فرمایا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور ولیوں پر۔ یہ 4 طبقے بیان کیے، نبی، صدیق، شہید اور ولی، یہ جن کو آپ بابے کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے ان پر انعام یافتہ لوگوں کے 4 طبقے ہیں۔ سب سے پہلے کون سا طبقہ ہے؟ نبیوں کا، اور اس کے بعد کس کا ہے؟ صدیق کا۔ تو میں نے کہا اگر عقل ہونا بندے کو تو نبی کے بعد قرآن میں بھی رب نے جو نمبر دیا ہے وہ صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ صدیقوں کے امام کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو دیکھو یہ قرآن جب کہتے ہیں نمبر تم نے کہاں سے نکالا، تو بھائی قرآن کی نص سے ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ نمبر مل جائے گا۔ اچھا، پھر اگر آپ توجہ کریں تو قرآن مجید آپ 10واں پارہ کھول لیں اور جو غار والا سارے نبی پاک کی ہجرت والا واقعہ وہ پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا، توجہ، فرمایا ثانی یسنین اذ ھما فی الغار، اب یہ قرآن کی 3ری آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا وہ جو غار میں 2 میں کا دوسرا ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں، آپ بتائیں نبی کے بعد کون تھا دوسرا جو آیا ہے؟ بتاؤ، وہ ابوبکر صدیق تھے نا۔ تو میں نے کہا نبی کا ثانی جس کو رب کہہ رہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، تو نبی کے بعد نمبر ہی ابوبکر صدیق کا ہے۔ اور پھر یہی ترتیب تھی کہ نبی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا کیسا نمبر آیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمازیں پڑھاتے ہیں اور آپ بیمار ہوئے، بیماری آپ کی خدمت میں برکت لینے کے لیے آئی، تو آپ نے اس وقت مصلی پر کس کو کھڑا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ بلکہ ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ حضرت، یہ صحاح ستہ میں موجود ہے، حضرت فاروق اعظم کو کسی وجہ سے مصلی پر کھڑا کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، تو نبی پاک نے آواز سنی، گھر میں تھے، مسجد میں نہیں آ سکتے، فوراً فرمایا لا، فرمایا مصلی پر ابوبکر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ تو یہ نمبر آپ کہتے کہاں سے آیا؟ قرآن کی 3 آیتیں اور چوتھی یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں، مصلی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اور پھر ذرا توجہ فرمائیے، یہ جو نمبر ہے نا یہ افضلیت کی وجہ سے ہے، اور اس پر دلیل کیا ہے یہ یاد رکھیے۔ معراج کی رات جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا امام محدثین نے لکھا ہے، جب سارے نبی اقصا میں اکٹھے ہوئے نا، تو آپ وہاں پر جو افضلیت بتانی تھی کہ سب میں افضل کون ہے، شانوں والے سب ہیں لیکن پہلا نمبر کس کا ہے بتانا مقصود تھا، تو وہاں پر افضلیت وہ اذان سے نہیں بتائی گئی، تکبیر سے نہیں بتائی گئی، تقریر سے نہیں بتائی گئی، امامت سے بتائی گئی۔ جب امامت کی باری آئی، اذان بھی ہوگی، تکبیر بھی ہوگی، تقریر، سب کچھ ہوا، فرمایا مصلی امامت پہ کون آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کی اجازت سے فرمایا اے محمد آپ سب سے افضل ہیں، آپ مصلی پہ آئیں گے۔ علماء نے لکھا یہ ہے وہ اصل معیار کہ معراج کی رات جب سب نبی، سب شانوں والے سب اکٹھے تھے، بتانا تھا کہ سب سے افضل کون ہے، تو جس کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا وہ سب سے افضل ہے۔ نبی پاک کے صحابہ بھی سب شانوں والے ہیں، لیکن جب یہ بتانا تھا کہ سب سے افضل کون ہے تو نبی نے مصلی پر ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ معراج کی رات میں مصلی پہ آیا تو سب سے افضل اعلان ہو گیا، اور اب ابوبکر آ گیا تو اب ابوبکر کا اعلان ہو گیا کہ یہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو جو مصلی عطا کیا گیا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ سب میں افضل ہیں، پھر آپ کو مصلی امامت عطا کیا گیا۔